بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں. کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا, ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں, حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے, سمجھ کا ان کے قصور ہے, عربی سے نابلد ہے, نا آشنا ہے, کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن نے آداب سکھائے. توجہ چاہتا ہوں, آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو راعنا مت کہو, راعنا مت کہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں. ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے, کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعنا یا رسول اللہ. آپ کہتے نا پارڈن می, پارڈن می. ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد, دوبارہ ارشاد. کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ, اے اللہ, اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی, یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا. راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا, ہمارا چرواہا. تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجیے اللہ کے رسول. یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں, اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں, لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو, اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو, وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے, بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں, امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعنا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا, کہو وقول انظرنا, یوں کہو نظر کرم فرمائی. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے, بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی, صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی, اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعنا نہیں کہیں گے آج کے بعد, اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے وقولوا انظرنا واسمعوا. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو, جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ ہے. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی, وہ پڑھیں گے تو عش عش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا, حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو, جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی, وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں, جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے, سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ایک ادب میں بتاؤں, میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں, آپ آئیں گے بلانے کے لیے, کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے, دروازے کو دستک دیں گے, یا میرے نام سے پکاریں گے, ہے کیا اندر سو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پکاریں گے نا. یہی تو ہے طریقے, یہی ہے پکارنے کے. لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے. صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے, کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو, دستک دیں, پکاریں, کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا, کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں.
جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ رب فرماتا ہے ادب یہ ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے، میرا رسول خود باہر ہے۔